بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الرؤوف الرحیم اما بعد۔ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس کو جوائن کرنے والے معزز شرکاء، سامعین و ناظرین کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی تصور نیکی کے موضوع پر ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کی روشنی میں اپنے لیکچر کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم اس آیت البر کا پس منظر اور شان نزول کو بیان کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ کی اس آیت نمبر 177 کے ابتدائی حصہ میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کے جزوی اور محدود روایتی اور رسمی تصور کی نفی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی بس یہی نہیں ہے کہ تم پھیر لو اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف۔ اس آیت کے ابتدائی حصے میں معاشرے میں پائے جانے والے نیکی کے غلط اور جزوی تصورات کی نفی کرتے ہوئے لیس البر کہہ کر بات کو نفی کے انداز میں بیان کیا گیا ہے، تاکہ نیکی کا اصل اور حقیقی جو کنسپٹ ہے وہ کلیئر ہو۔ اس آیت میں نیکی کے محدود اور غلط تصور کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، بس نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو۔ اشارہ اس جانب ہے کہ نیکی فقط رسم کی ادائیگی کا نام نہیں ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مظہری کہتے ہیں کہ لیس البر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مقررہ سمت کی طرف منہ کرنا نیکی اور اطاعت ہے ہی نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ نیکی اسی میں منحصر نہیں، یہ بھی نیکی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی نیکی کے کام اور اطاعت کے کام ہیں جو حقیقی مقاصد ہیں اور تمہاری توجہ کے زیادہ مستحق ہیں۔ تو لیس البر کے الفاظ کے ذریعے معاشرے میں پائی جانے والی رسمی اور روایتی اور غلط تصور کی نفی کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کا جو پس منظر ہے، اگر ہم اس پر غور کریں اور شان نزول کو دیکھیں تو پھر اس آیت میں جو ایک رسمی تصور نیکی کی نفی کی گئی ہے وہ اس کی فہم ہمارے لیے باعث بنے گی۔ اس آیت کا پس منظر اور شان نزول جو بیان کیا گیا ہے اور 1400 سال میں لکھی جانے والی جتنی بھی تفاسیر ہیں اس کو دیکھیں، اور اس آیت سے پہلے جو سیکوینس اور پس منظر دوسرے سپارے سے ہی اسٹارٹ سے ہی اس کا آغاز کر دیا گیا، وہ یہ ہے کہ اس آیت کا پس منظر تحویل قبلہ کا پس منظر ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو خانہ کعبہ کے جنوب کی سمت منہ کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ جو رکن یمانی اور حجر اسود ہے اس کے درمیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے تھے۔ بیک وقت خانہ کعبہ بھی سامنے ہوتا اور بالکل سیدھ میں بیت المقدس بھی سامنے ہوتا۔ مکہ میں رہتے ہوئے استقبال القبلتین ممکن تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں جنوب کی طرف خانہ کعبہ تھا اور شمال کی طرف بیت المقدس تھا، تو مدینہ منورہ میں نماز کے لیے شمال کی طرف منہ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے۔ بیت المقدس کی طرف تو منہ ہوتا تھا، لیکن خانہ کعبہ کی طرف
منہ کی بجائے پشت ہو رہی تھی، اور یہ چیز ان صحابہ کے لیے بھی گراں گزر رہی تھی جو مکہ سے آئے تھے اور کعبہ کو دیکھتے رہتے تھے، کیونکہ وہ مکہ اور کعبۃ اللہ کی جو محبت تھی ان کے دلوں میں اس کی ایک کیفیت تھی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے اور کعبۃ اللہ سے جو محبت تھی، جب ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے لگے تو مڑ مڑ کر کعبہ کو دیکھتے تھے اور روتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے کعبہ، مجھے تجھ سے کتنا محبت ہے، مگر یہاں کے لوگ مجھے یہاں نہیں رہنے دیتے، اس لیے میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ تو اتنا شدید محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھی اور صحابہ کرام کے دل میں بھی تھی، لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تو 16-17 مہینے گزر گئے تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے جا رہے تھے اور کعبہ کی طرف پشت ہو رہی تھی، تو حضور کی خواہش تھی کہ ہماری سمت نماز کعبہ بن جائے، خانہ کعبہ ہو جائے۔ حضور اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کب اللہ کا حکم آئے اور ہم کعبہ کی طرف رخ کر لیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کر کے چہرہ اٹھانا، فرمایا ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلہ کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں، اب پھیر لو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ جب قرآن کی آیت نازل ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عین نماز ہی میں حکم آتے ہی اپنا منہ حضور نے بیت المقدس کی طرف سے ہٹا کے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ جب حضور نے ادھر رخ انور کیا تو مدینہ کے رہنے والے یہودیوں نے طوفان کھڑا کر دیا، انہوں نے کہا یہ کیسے نبی ہیں، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کا تو قبلہ ہی معین نہیں ہے، 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، اب خانہ کعبہ کی طرح منہ کر کے نماز پڑھ لیا۔ ایک ایشو کھڑا کر دیا اور خلش پیدا کر دی۔ بعض صحابہ کے ذہن میں بھی یہ خیال ابھر رہا تھا کہ اب تک جو ہم نے ادھر نمازیں پڑھی ہیں ان نمازوں کا کیا بنے گا، وہ کہاں جائیں گی۔ یہ معاملہ صحابہ کے لیے بھی امتحان کا تھا کہ یہ میرے رسول کی پیروی کرتے ہیں یا خاص سمتوں کو ترجیح دیتے ہیں، یہ سمتوں کے تو محتاج نہیں ہیں، میرے رسول کی پیروی اور اطاعت ان کے لیے لازمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ۔ فرمایا اور نہیں مقرر کیا ہم نے بیت المقدس کو قبلہ جس پر اب تک آپ رہے، مگر اس لیے کہ ہم دیکھ لیں کہ کون پیروی کرتا ہے ہمارے رسول کی اور کون مڑتا ہے الٹے پاؤں۔ بے شک یہ حکم بھاری ہے مگر ان کے لیے بھاری نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر ناظرین تحویل قبلہ تھا، ایک خاص مذہبی ذہنیت تھی جو ظاہری طور پر رسمی طور پر نیکی کا تصور تو لیے ہوئے تھے، مگر اطاعت رسول اور اتباع رسول کی جو روح تھی وہ اس کو نہیں سمجھ رہے تھے اور حقیقت کو نہیں سمجھ رہے تھے، اور انہیں اس بات کا علم نہ تھا کہ اللہ سمتوں کا محتاج نہیں ہے۔ اس نے تو پہلے کہہ دیا تھا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ فرمایا مشرق بھی اللہ کے ہیں، مغرب بھی خدا کے ہیں، تم جدھر منہ کر دو ادھر اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ادھر منہ کر کے حضور پڑھ رہے تھے، وہ بھی اللہ کا حکم تھا، اب کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر لیا، وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو فرمایا لوگو، رب تو سمتوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن سمت اس لیے معین کی ہے کہ کون میرے رسول کی پیروی میں آگے بڑھتا ہے، اور امتحان ہے کون سمتوں کے پیچھے لگتا ہے، کون میرے رسول کے پیچھے آتا ہے۔ تو اللہ جل مجدہ نے صحابہ کا بھی امتحان لیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ جو جن لوگوں نے ایشو کھڑا کر دیا
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ خدا کے بندے مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو، سجدہ ادھر بھی خدا کو تھا ادھر بھی خدا کو سجدہ ہے۔ سجدہ نہ تو بیت المقدس کو تھا نہ کعبۃ اللہ کو ہے، سجدہ تو خدا کو ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں آیا۔ رہ گئی سمت، فرمایا سمتیں ہم نے معین کی ہیں، اور سمت اس لیے معین کی ہیں تاکہ نمازیوں میں ڈسپلن رہے، یکسانیت رہے، ایسا نہ ہو کوئی ادھر منہ کر لے کوئی ادھر منہ کر لے کوئی ادھر منہ کر لے۔ فرمایا سب کا نماز میں ایک سائڈ پر رخ ہو جائے، صفے بندی ہوں، دیکھنے والے دیکھ کر متاثر ہوں کہ کیسے رکوع ہو رہا ہے ایک سمت کی طرف، کیسے سجدہ ہو رہا ہے، کیسے قیام ہو رہا ہے، کیسے ایک امام کے پیچھے لوگ صفے باندھ کے کھڑے ہیں۔ فرمایا رخ ہم نے معین اس لیے کر دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بس یہی سمجھو کہ ادھر منہ کر کے کھڑے ہوتے تھے تو وہی نیکی تھی، ادھر کھڑے ہو گئے ہیں تو یہ نیکی نہیں ہے۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی بس یہ نہیں ہے کہ رخ ادھر ہو جائے یا مشرق اور مغرب کی طرف ہو جائے، یعنی اصل نیکی کی روح کو سمجھو، حقیقت کو سمجھو، اصل نیکی کے جو مقاصد ہیں ان کو سمجھو، اور نیکی کے جو اصل عناصر ہیں ان کو سمجھو، اطاعت اور اتباع رسول کو سمجھو، نہ کہ تم رسمی نیکیوں کو نیکی سمجھتے رہو اور جو حقیقی نیکیاں ہیں ان کو سمجھ نہ سکو۔ تو یہ ہے آیت کریمہ کا پس منظر جو اللہ نے شروع میں نیکی کے عناصر کو بیان کرنے سے پہلے رسمن نیکی کا جو غلط تصور ان کے ذہن میں ابھر رہا تھا اور طوفان کھڑا ہو رہا تھا اس کو نگیٹ کر دیا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا پس منظر اور شان نزول ہے۔ اس کو امام ابن جریر نے اپنی صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس روایت کو نقل کیا کہ یہ آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، یعنی صرف نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نماز پڑھ لو اس کے سوا کوئی اور نیک عمل نہ کرو، کوئی اور نیکی نہ کرو اور یہ سمجھو بھائی ادھر منہ کرنا نیکی ہے یا ادھر منہ کرنا نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی نیکیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔